أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ 3 خطبات جمعہ میں کتاب اللہ قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں اور اس کے آداب کے بارے میں اور اس کے فریضے کے بارے میں آپ سے چند باتیں رکھی تھیں، آپ کے سامنے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ کتاب اللہ کا ایک بنیادی حق مسلمانوں پر یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا جائے اور اس کی فکر کو لوگوں تک، مسلمانوں تک بھی اور غیر مسلموں تک بھی اس کی دعوت کو پہنچایا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل شخص، سب سے بہترین آدمی وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھتا ہے، قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے، وعلمہ، اور قرآن مجید کو آگے سکھاتا ہے، پہنچاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ شخص، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین شخص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے بہترین شخص کہلائے جانے والا وہ شخص ہے جو کتاب و سنت کی تعلیم کو، قرآن مجید کی تعلیم کو خود بھی حاصل کرتا ہے اور قرآن مجید کو آگے پہنچاتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ایسے رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، جو لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے اندر جو پائی جانے والی خرابیاں ہیں، جو ان کے اندر پائے جانے والے مفاسد ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، ان کے دلوں کو، ان کی روح کو پاک کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی پاکیزگی کا کام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو کتاب سکھائیں، آپ لوگوں کو تعلیم دیں۔ اور صحیح البخاری کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے، اسی باب کے اندر
इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को नकल करते हैं, इन्न अफ़दलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अफजल शख्स वो है मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान मजीद को सीखे, व अल्लमा, और कुरान मजीद को सिखाए। तुम में सबसे बेहतरीन शख्स ये है। इस हदीस के रावी हैं ताबई, बहुत बड़े आलिम अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी रहमहुल्लाह ताला। ये हदीस बयान करने के बाद कहते हैं, इन्ना अफ़दलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी इस हदीस को बयान करते हैं कूफा के अंदर बैठ के, और कहते हैं कि नबी पाक का ये फरमान था कि तुम में सबसे अफजल वो है जो किताबुल्लाह की तालीम, किताबुल्लाह का इल्म खुद भी हासिल करे और लोगों को भी कुरान सिखाए। कहते हैं ज़ालिकल्लज़ी अक़अदनी मक़अदी हाज़ा, ये वो हदीस है, ये वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने मुझे मेरी इस जगह पे बिठा के रखा हुआ है। मैं अगर यहां पर बैठा हूं, मैंने कूफा को मस्कन बनाया, इस मस्जिद में आके मैंने डेरा लगाया और मैं यहां पे बैठा हूं, लोगों को किताबुल्लाह की तालीम दिए जा रहा हूं और इसको छोड़ कर नहीं गया। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी। ज़ालिकल्लज़ी अक़अदनी मक़अदी हाज़ा, मेरी इस जगह पर मुझे बिठाने पर, बैठने पर मजबूर करने वाली ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने इस काम को लाजिम कर लिया, अब यही काम करना है, किताबुल्लाह का काम करना है, कुरान की खिदमत करनी। और अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी रहमहुल्लाह ताला सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के अंदर कूफा में आए और वहां पर अपना एक तालीम कुरान का हल्का शुरू किया। कुरान की तालीम देते, कुरान सिखाते, उसकी तफसीर सिखाते, इल्म दीन सिखाते। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत से लेकर हज्जाज इब्ने यूसुफ का जमाना आ गया। अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी रहमहुल्लाह यहीं पर बैठे हैं कूफा के अंदर, इसको छोड़कर नहीं गए, एक जगह पे बैठ के 70 साल से कुरान मजीद की तालीम दे रहे हैं। कहते मुझे मेरी इस हदीस ने मुझे इस जगह पे बिठा दिया। ज़ालिकल्लज़ी अक़अदनी मक़अदी हाज़ा, इस हदीस ने कि कुरान सीखने वाला, कुरान सिखाने वाला सबसे अफजल शख्स है, इस वजह से मैं यहां पर बैठा हूं, यहां से उठ के नहीं गया। 70 साल हो गए, ये दीन इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा ये हम इस बात को सोचते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले तो मदीना की हिजरत की। मदीना में हिजरत ऐसे नहीं हो गई, उसके लिए पहले असबाब थे, उसके लिए पहले जमीन को हमवार करना था, मदीना के अंदर तबलीग का आगाज करना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबुव्वत के 11वें साल, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिले हुए 10वां या 11वां साल था। मक्का से कुछ लोग, मदीना से कुछ लोग आए, यसरब से। आप मौसम हज में उनके साथ मिले। मक्का वालों से खुफिया रात के वक्त उनके ऊपर इस्लाम को पेश किया। उनमें से असद इब्ने जुरारा थे एक, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक और सहाबी थे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे साथ यसरब में कोई अपना मुबल्लिग भेजिए, वहां पर जाके आपके दीन की, किताबुल्लाह की, कुरान की, तौहीद की, सुन्नत की तबलीग करे, ताकि वहां पर जमीन हमवार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला सफीर भेजा, पहला सफीर इस्लाम का। जानते हैं उस शख्सियत का नाम क्या है? रोंगटे खड़े हो जाते उसका नाम लेते, इंसान वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाता। सैयदना मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला, मुसअब बिन उमैर अल अबदरी रज़ी अल्लाह ताला, अव्वल सफीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अहले यथरिब, असद इब्ने जुरारा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब इब्ने उमैर
العبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا سفیر اور مبلغ اور دائی بنا کے بھیجا اور وہاں پر جا کے دعوت دیتے رہے۔ اوس کے لوگوں کے پاس گئے، خزرج کے لوگوں کے پاس گئے، یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کون سی دعوت لے کے آئے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ دعوت دیتے رہے۔ اسلام کی دعوت ہی ایسی ہے، یہ ایسی مٹھاس والی دعوت ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ ایک دفعہ دل میں ہلچل ضرور پیدا کرتی ہے۔ کوئی بڑا متکبر ہو، ابو جہل جیسا، ابو لہب جیسا، لیکن عام انسان، ایک معتدل انسان، ایک انصاف پسند انسان اسلام کی دعوت کو سن لے، وہ کسی دنیاوی غرض و غایت کی وجہ سے تسلیم نہ کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن دین اسلام کی دعوت سے متاثر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 نبوت کو اگلے سال 6 لوگوں نے پہلی بیعت عقبہ کی حج کے موقع پر۔ مدینہ سے 6 لوگ آئے، جن میں ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مشہور صحابی جابر بن عبداللہ۔ اس سے اگلے سال یہ دعوت کا آپ فرق دیکھیے، دعوت کے ثمرات دیکھیے، اسلام کیسے پھیلا ہے، کیسے مدینہ میں ہجرت ہوئی ہے۔ یہ سیرت نبوی کا ایک بڑا روشن باب ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے ثمرات آ رہے ہیں۔ 13 نبوت کو اگلے سال موسم حج میں 70 لوگوں نے مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منا کے پاس رات کو اٹھ کر چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اسلام کے اوپر۔ 70 لوگ تھے، جن میں 2 عورتیں تھیں۔ یہ انصار کے لوگ تھے، یہ مدینہ کے لوگ تھے، یہ یثرب کے لوگ تھے۔ ان میں کچھ اوس کے لوگ تھے، کچھ خزرج کے لوگ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر لی کہ ہم زندگی موت کی بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سارے عرب کے ساتھ دشمنی لینی پڑے گی۔ قریش مکہ جن کے پاس سرداری ہے، حج کرنے کے لیے لوگوں نے مکہ میں آنا ہے پورے عرب سے، تو قریش مکہ کے ساتھ ساتھ ان کے تابع جتنے بھی قبائل عرب ہیں، سب کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو، تنگی آئے گی۔ کیا یہ چیز برداشت کر لو گی؟ انہوں نے کہا ہم یہ سارے نتائج جانتے ہوئے اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو بھی بیکا نہیں ہوتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ۔ ابھی کل میں صحیح مسلم پڑھا رہا تھا رات کے سبق میں، ایک حدیث آئی غزوہ فتح مکہ کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے پہنچے، آپ نے فرمایا جو تلوار لے کے سامنے آتا اس کو قتل کر، باقی کسی کو قتل نہیں کرنا۔ انصار کے کچھ لوگوں نے، نوجوانوں نے کہا اما الرجل فقد ادرکتہ رأفۃ فی عشیرتہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ہمارے پاس گئے تھے، اب 8 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ مکہ والوں نے کتنے ظلم و ستم سے نکالا تھا، لیکن آج پھر واپس آئے ہیں تو اپنے خاندان کی محبت رسول اللہ کو جاگ گئی، اپنی بستی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں جائے گا، ادھر ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنی بستی کی محبت میں، اپنے لوگوں کی محبت میں، اپنے قبیلے کی محبت میں ادھر رہ جاؤں گا؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے، نبی پاک کو کسی نے نہیں بتایا، جبریل امین نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بات ایسے ہی میرے ذہن میں آ گئی، انصار کی قربانیوں کی بات، اسلام کیسے پھیلا ہے، قربانیاں، وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما اسمی ازن، اگر میں تمہیں چھوڑ کے مکہ میں رہ جاؤں پھر میرا نام کیا ہے؟ 3 دفعہ کا میرا کیا نام ہے؟ انا عبداللہ، انا محمد عبداللہ و رسولہ، میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ انی ہاجرت الی اللہ و الیکم،
महया इन्नल महया महयाकुम वल ममात ममातुकुम। आपने फरमाया लोगों याद रख लो, अंसार के लोगों, मदीना के लोगों, मैंने अल्लाह ताला की तरफ हिजरत की थी और तुम्हारे शहर की तरफ हिजरत की थी। मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ है और मेरा दुनिया से जाना, मेरी मौत भी तुम्हारे साथ है। मैंने सब कुछ लिख दिया है। मैं मक्का से हिजरत करके अल्लाह की तरफ हिजरत की, तुम्हारी तरफ हिजरत की। मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है। मक्का की बड़ी फजीलत है, मेरा कबीला है, मेरा घर बार यहां पर था, लेकिन जब मैंने हिजरत कर दी, मैं अंसार को छोड़ के अपने सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम में भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल अंसार मिनल ईमान, अंसार से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है, और अंसार से बुग़्ज़ रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निफाक और मुनाफिकत की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे लोग जा रहे हो ना किसी रास्ते पे, ये भी सहीह बुखारी मुस्लिम वगैरह के अंदर हदीस है, आपने फरमाया सारे लोग मुख्तलिफ रास्तों पे चल रहे हों, सफर कर रहे हों, और अंसार एक रास्ते पे चल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रास्ता, वो वादी इख्तियार करूंगा जिस वादी और रास्ते पे अंसार चल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नासु शियारुन वल अंसारु दिसारुन, आम लोग ऊपर पहना हुआ लिबास है, कमीज पहनते हैं ना ऊपर होती है, नीचे जिस तरह हम बुनियान पहनते हैं जो जिस्म के साथ लगा हुआ लिबास होता है, ये जो कमीज पहनी है नीचे बुनियान है, ये जिस्म के साथ नहीं लगा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकी लोग ये ऊपर वाला जिस्म का लिबास है, अंसार मेरे लिए और इस्लाम के साथ दिसार की तरह है जो जिस्म के साथ लगा हुआ लिबास। ये अंसार के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी मुस्लिम के अंदर। तो मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह तआला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबल्लिग बना के भेजा। ये आप जानते हैं मुसअब इब्ने उमैर कौन है? ग़ज़वा उहद में ये शहीद हुए, ये सहीह बुखारी के अंदर मौजूद है। सय्यदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब या सैयदना उस्मान के जमाने में इन्होंने एक नफली रोजा रखा हुआ था, सख्त गर्मी का दिन था, नफली रोजा। शाम के वक्त इफ्तारी के वक्त इनके सामने खाना लाया गया, खाना खाने लगे, इफ्तारी का वक्त है, सुबह के भूखे प्यासे, सामने रंग बिरंगे फल देखे, खाना देखा, तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रोने लगे, रो रो के दाढ़ी भीग गई, यहां तक कि खाना पीना याद ही नहीं रहा। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हैं? कहा ये नेमतें देखकर, फल देखकर, ये दुनिया की सारी नेमतें देखकर मुझे वो वक्त याद आ गया कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया, हमने गज़वात किए, हमने हिजरतें की और लुटे पुटे इस्लाम के लिए आए थे, लेकिन हमारे जो पहले लोग हैं वो ऐसे ही इस्लाम के मुश्किल के दौर के अंदर शहादतें पेश करके दुनिया से चले गए, वो अपना सारा अजर जन्नत के तौर पर ले गए। उन्होंने दुनिया से इस्लाम के बाद कुछ भी हासिल नहीं किया, दुनिया से कुछ नहीं कमाया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मुझे यह खदशा पैदा हुआ कि हमें यह फतूहात के बाद खिलाफत राशिदा के दौर के अंदर जो मालो दौलत की फरामानी मिली है, कहीं जो इस्लाम के लिए हमने कुर्बानियां दी थी, कहीं उसका आधा अजर हमें दुनिया में ना मिल जाए और जन्नत का हमारा अजर कहीं कम ना कर दिया जाए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहता रोना क्यों आया? कहता मुझे वो याद आया, मुसअब इब्ने उमैर, शहजादा, अच्छा लिबास पहनने वाला, अच्छी खुशबू लगाने वाला, लेकिन जब इस्लाम को कबूल किया, रसूलुल्लाह के साथ हिजरत की, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मुझे वो वक्त याद करके रोना आ गया और इफ्तार का खाना मुझे भूल गया जब उनको उहद के मैदान में शहीद हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक कब्र के अंदर दो शुहदा को, दो शुहदाए उहद को रसूलुल्लाह दफन किया। या रसूलुल्लाह पहले किसको रखें? आपने फरमाया जो कुरान को ज्यादा जानता है, कुरान का ज्यादा हाफिज है, उसको लाहद के अंदर कब्र में पहले। मुसअब इब्ने उमैर को दफन करने लगे, उनके कफन के लिए पूरा कपड़ा मौजूद रहे, पूरा कपड़ा। उनके पांव को ऊपर अगर कपड़ा करते थे सर नंगा हो जाता, सर को ढांपते थे पांव नंगा हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर की तरफ को ढांप दो
اور پاؤں کے اوپر ازخر گھاس رکھ کے پاؤں کو ڈھانپ دو اور اسی طرح ان کو دفن کر۔ یہ مصعب ابن عمیر رسول اللہ کے سفیر بھی بنے، آپ کی ہجرت کے لیے مدینہ کی زمین کو تیار کیا۔ پہلی بیعت عقبہ ہوئی 6 لوگ، دوسری بیعت عقبہ ہوئی 70 لوگ جن میں 2 عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ وہی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان کے اندر 3 ہجری کے اندر شہادت بھی پیش کر گئے اور کفن کے لیے پورا کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ یہ اسلام کے لیے قربانی، یہ دین اسلام کی تبلیغ، قرآن کو آگے پہنچانا، قرآن کی تبلیغ کرنا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، بیر مونا کا واقعہ کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، ہمیں آپ کا اسلام کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ کوئی مبلغین بھیجیں جو ہمیں جا کے دین کی تبلیغ کریں، دین کو آگے پہنچائیں، تاکہ ہمارے علاقے کے اندر اسلام کے بارے میں فضا ہموار ہو۔ تو اہل نجد کے علاقے کی طرف رسول اللہ نے بھیجا، 70 قراء کو بھیجا، 70 قراء علماء صحابہ میں سے رسول اللہ نے بھیجے، اصحاب صفہ میں سے جو رسول اللہ سے تعلیم لیتے تھے۔ انہوں نے جا کے دھوکہ کیا۔ راستے میں ایک کنواں تھا معونہ کے نام کا، ریل زکوان اسیہ قبیلہ، ان مشرکین کے قبیلوں نے دھوکہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ 70 قراء کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ ان میں ایک صحابی، ان کا نام تھا حرام بن ملحان۔ حرام بن ملحان سیدہ ام سلیم کے بھائی تھے۔ انس ابن مالک صحابی رسول خادم رسول کے سگے ماموں لگتے تھے۔ یہ ادھر سے بچ کے نکلے، زخمی تھے۔ پیچھے سے ایک مشرک آیا، اس نے آ کر پیچھے سے ان کو نیزہ مارا، نیزہ لگا، ان کی روح پرواز کر رہی تھی۔ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، ان کی روح پرواز کر رہی تھی۔ پیچھے سے جب نیزہ لگا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام سلیم کے بھائی کو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کو، انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، نیزہ لگا، جان جا رہی ہے۔ ان کو پتا ہے میری جان اسلام کے لیے جا رہی، کیونکہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلا ہوا تھا۔ نیزہ لگتا ہے اور خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، اور اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ میری جان کو اللہ نے اسلام کے لیے قبول کر دیا۔ ان صحابہ نے دعا کی، اللہم اخبر عنا نبینا، اے اللہ تیرے پیارے نبی نے ہمیں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، قرآن سکھانے کے لیے بھیجا تھا، ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا، اللہ اس بارے میں ہمارے نبی کو بتا دینا، ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا ہمارے نبی کو بتا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے، وحی کے ذریعے خبر پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کو بتا دینا کہ ہم اپنے اللہ سے مل گئے، اللہ سے ملے، ہم اپنے اللہ پر راضی ہو گئے، ہمارا اللہ ہم پر راضی ہو۔ یہ اسلام کے لیے 70 قراء، 70 علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں، اور ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کتنا صدمہ ہوتا ہے، نہ غزوہ احد کا اتنا صدمہ ہوا، صدمہ بہت بڑا تھا، لیکن ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پورا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پورا 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے اندر، فجر کے بعد، فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد ریل زکوان اسیہ قبیلے کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ قنوت نازلہ کرتے رہے کہ میرے 70 قراء کو شہید کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے یدعو علی ریل و زکوان و علی اسیہ، یا اللہ ان کو پکڑ لے، یہاں تک کہ پھر جبریل امین نے اللہ کے حکم سے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ نام لے کے اب بددعا بند کر دیں۔ 1 مہینہ اتنا صدمہ ہوا، 1 مہینہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان قبیلوں کا جنہوں نے 70 قراء کو شہید کیا، نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت اور بد دعا کرتے تھے، قنوت نازل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر رہے کہ اسلام کی تبلیغ، قرآن کا یہ بھی حق ہے، قرآن اسلام ہے اور اسلام قرآن میں ملتا ہے، تو قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی تعلیم کو آگے پہنچائیں۔ اس تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک ہستی کو بھیجا، اور ان کا نام ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، لما بعث معاذا الی الیمن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبلغ بنا کے، اپنا نائب بنا کے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے اندر زیادہ تر اہل کتاب کے لوگ نصرانی لوگ ہیں، فَلْتَكُنْ اول ما تدعوہم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی دعوت انہیں توحید کی دعوت پیش کرنی۔ اگر توحید سمجھ آ جائے پھر نماز پنجگانہ کا حکم، اس کی سمجھ آ جائے پھر زکوٰۃ فرضی کا انہیں حکم دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو بھیجا۔ ایک صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ اشعری، دو صحابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف مبلغ بنا کے۔ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے پہل جوان مردوں میں سے، بالغ مردوں میں اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے اوپر۔ عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن ابن عوف ہو گئے، عثمان ابن عفان ہو گئے، اور کئی صحابہ جو السابقون الاولون میں ہیں، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کے اوپر اسلام قبول کرتے، محنت کی ہے، کام کیا ہے اسلام کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کے بارے میں یہ فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ہم سوچیں، ذرا غور کریں کہ ہم اس میں سے کس درجے کے اندر فٹ آ رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے ہم کس حیثیت میں کوشش کر رہے ہیں۔ ہر شخص عالم ہو ضروری نہیں، ہر شخص قرآن مجید کا حافظ اور قاری ہو ضروری نہیں، لیکن ہر شخص کو یہ لازم ہے کہ وہ دین اسلام کا اپنی حیثیت کے مطابق مبلغ ہو، جتنا اس کے پاس علم ہے، اور یا پھر قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تعاون کرنے والا بن جائے، کوشش اور محنت کرنے والا بن جائے، کسی حیثیت میں تعاون کرے، یا خود قرآن کو سیکھے سکھائے، طالب علم بنے، عالم بنے، مفسر بنے، قاری بنے، یا پھر اس کام کے لیے تعاون کرنے والا بن جائے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا ملعون ہے۔ تین چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے قریب، باقی ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی ہے، ملعون ہے۔ الا ذکر اللہ، ایک اللہ کا ذکر، دین اسلام، اس کو ذکر کہا گیا، ومن والاه، اور جو دین اسلام پر چلنے والا ہے۔ ساری دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ملعون ہے۔ الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، دین اسلام کے، ومن والاه، اور جو دین اسلام کا والی ہے، جو دین اسلام پہ چلتا ہے، دین اسلام ملعون نہیں ہے، اور دین اسلام پر چلنے والا دیندار بندہ ملعون نہیں۔ وعالماً، کتاب اللہ، حدیث رسول کا عالم، یہ اس ناپسندیدہ دنیا سے خارج ہے۔ متعلمہ، یا کتاب اللہ اور سنت رسول کو سیکھنے والا طالب علم اس سے خارج ہے۔ باقی ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ ایک اللہ کا دین اور دین پر چلنے والا آدمی، دوسرا عالم، اور تیسرا متعلم، طالب علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما،
सहल अल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, जो बंदा अपने घर से दीन की तालीम हासिल करने के लिए निकलता है, जो वो रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उस रास्ते को उस दीन सीखने वाले तालिब इल्म के लिए, नबी पाक ने फरमाया, जन्नत का रास्ता बना देते, जन्नत के रास्ते को उसके लिए आसान कर देते। सहीह बुखारी किताबुल इल्म में हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत हदीस का इल्म हासिल किया, सबसे ज्यादा हदीस सैयदना अबू हुरैरा ने रिवायत की। लोगों ने कहा कद अक्सर अबू हुरैरा, इतराज किया, ये तो बहुत बाद में मुसलमान हुए, इतनी अहादीस बयान करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ मेरे अंसार भाई, उनकी जमीनें थी मदीना में, खेती बाड़ी करने के लिए दिन को अपनी जमीनों में चले जाते, और मुहाजिरीन वो तिजारत और सौदागरी करने के लिए बाजार का रुख करते थे। वकुन्तु अल्ज़मु रसूलुल्लाह अला मिल्अ बत्नी, इसलिए हदीस ज्यादा बयान करता हूं। अंसार खेती बाड़ी में चले जाते, मुहाजिरीन अपनी तिजारत के लिए, सौदागरी के लिए बाजार चले जाते। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, आपका दर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से अलग नहीं होता था। अला मिल्अ बत्नी, पेट में कुछ डालने के लिए मिल जाता, बस पेट के अंदर कुछ डालने के लिए, कमर सीधी करने के लिए मिल जाता। मैं ना तिजारत के लिए जाता था, ना खेती बाड़ी के लिए जाता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमट के रहता था, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कोई फरमान निकले तो उसको याद करने के लिए वो हुरैरा मौजूद। ये भी सहीह बुखारी और किताबुल इल्म में हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया, वो वक्त भी है कि 3-3 दिन तक, कई दिन तक मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, लेकिन मैं नबी पाक का घर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के नहीं जाता था। कहते हैं 3-3 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, भूख की वजह से बेहोश हो जाता था, और कई दफा कोई शख्स बेख्याली में मेरे ऊपर से गुजर जाता था और कहता था, अब बेका जुनून या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा कुछ जुनून हो गया है, पागल हो गए हो, जाओ कमाई करो खाओ। मैं कहता था मैं भी जवान हूं, कमा सकता हूं, लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर, आपका घर, आपकी जात छोड़ के मैं चला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को और हदीस को याद कौन करेगा। ये सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रात के वक्त, ये सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, सैयदा मैमूना अब्दुल्लाह बिन अब्बास की खाला लगती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा। अपनी खाला के पास एक दिन रात गुजारी, 6 साल 5 साल के बच्चे होंगे, 7 साल के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी, अज़वाज मुतहरात की सैयदा मैमूना की बारी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ क़याम किया। सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो गए। कहते हैं मैं इंतजार करता रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को किस वक्त उठेंगे तहज्जुद के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक मांगी, मिसवाक तैयार है। पानी मांगा, तहारत के लिए पानी तैयार है। वुजू के लिए पानी मांगा, वुजू के लिए पानी तैयार रखा हुआ। ये सारे काम अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने से पहले कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तहज्जुद पढ़ने लगे। जब रसूलुल्लाह ने यह खिदमत देखी कि मिसवाक तैयार है, तहारत का पानी तैयार है, वुजू का पानी तैयार है, और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को इतनी हिरस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की और आपके साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ने की, आपने फिर दुआ दी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को। फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा व फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह मेरे इस भाई, चचाजाद भाई लगते थे, उम्र के एतबार से बेटे, आपने फरमाया अल्लाह अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को अपनी किताब कुरान मजीद का इल्म अता कर दे और दीन इस्लाम की गहरी समझ अता फरमा दे। फिर दुनिया ने ये जाना कि सहाबा में से हिब्रुल उम्मा, उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कुरान के बारे में, मुफस्सिर कुरान अगर किसी को कहा जाता है तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को कहा जाता है। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है, यह भी सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब अपनी शूरा के अंदर, पार्लियामेंट का इजलास होता है,
تو اس میں بزرگ صحابہ، مہاجرین، انصار اور السابقون الاولون، بدری صحابی، بیت رضوان والے وہ شامل ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کی تو وہ مجلس نہیں ہے، بزرگوں کی ہے، تو اس میں یہ نوجوان لڑکا عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاتے ہیں۔ تو دوسرے صحابہ نے، بزرگوں نے اعتراض کیا، کہتے ہیں اس عبداللہ ابن عباس جیسے نوجوان لڑکے تو ہمارے بھی ہیں، تو ان کو بھی پھر اس اجلاس میں شامل کریں، شورا کے اندر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے نوجوان لڑکے عبداللہ بن عباس کی طرح نہیں ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس یہ نوجوان ہے، لیکن یہ نوجوانوں کا بزرگ ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ سیدنا عمر نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی کیا تفسیر ہے؟ سارے صحابہ نے وہ عام تفسیر کی جو ہم سارے کرتے ہیں کہ مکہ فتح ہو جائے گا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، نبی پاک کو استغفار کا، تسبیح کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سب نے یہ سادی تفسیر کی جو اس کے الفاظ سے معلوم ہے۔ سیدنا عمر نے تفسیر سن کے کہا ما تقولو یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے عبداللہ ابن عباس تو کیا کہتا ہے اس آیت کے بارے میں، اس سورت کے بارے میں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یا امیر المومنین، اس سورت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، کسی کے خواب و خیال میں یہ بات۔ سیدنا عمر نے یہ سن کے کہا اقول ما تقول یا ابن اخی، میں بھی اس سورت کی تفسیر کے بارے میں یہی کہتا ہوں جو اے عبداللہ ابن عباس میرے بھتیجے تو کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اے نبی آپ استغفار کریں، تسبیح کریں، تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور آپ کا منصب دنیا سے پورا ہو گیا، آپ اللہ کے پاس اب تشریف لے جانے والے۔ یہ گہرائی ہے عبداللہ ابن عباس کی۔ آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، قرآن مجید کے بہت سارے حقوق ہیں، قرآن مجید کا ایک بنیادی حق کیا ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کرنا، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم پر لگائیے، وقف کیجئے اس کام کے لیے، خود بھی قرآن سیکھیے، سکھائیے۔ اور ایک تیسرا کام، جہاں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی شخص عالم ہے، ابو ہریرہ عالم تھے، مفتی تھے، وہ سپہ سالار نہیں تھے خالد ابن ولید کی طرح۔ اب کوئی شخص نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فلاں قلعہ فتح کی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کیا، دوسرے صحابہ کی قربانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر خاص قسم کی چیزیں رکھی ہیں، کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم زیادہ دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے شجاعت اور بہادری عطا کی ہے۔ ہر شخص کا اسلام کے اندر ایک کام ہے۔ خالد ابن ولید کا کام تھا جنگیں لڑنا، فتوحات کرنا، علی رضی اللہ عنہ کا یہ کام تھا قرآن سیکھنا، سکھانا، عبداللہ ابن مسعود کا، ابی ابن کعب کا، سیدنا ابو ہریرہ کا، سیدنا عبداللہ بن عباس کا، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص کا، عبداللہ ابن عمر کا، یہ ان لوگوں کا کام تھا کہ دین کی تعلیم کے اوپر فوکس کریں۔ اور دوسرے لوگوں کا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، ان لوگوں کا کام تھا سیاست و سیادت کو سنبھالیں۔ تو آپ کے معاشرے کے اندر بھی لوگ ہیں، کچھ وہ بچے ہیں جن کی ابھی عمر ہے، وہ دین کی تعلیم کے لیے وقف ہو رہے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ کہیں بھئی ہم قرآن کی تعلیم کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال مجھ سے پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم کی آپ کس طرح سے خدمت کر سکتے ہیں، جس طرح عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے مال کے ذریعے کی ہے، عثمان ابن عفان نے اپنے مال کے ذریعے کی۔ جو آپ کا کردار ہے دین اسلام کی خدمت کے بڑے ذرائع ہیں، آپ کو جو کردار دیا گیا، آپ کے پاس جو اہمیت ہے، آپ کے پاس جو اسپیشلٹی ہے، مال ہے، علم ہے، آپ کے پاس کوئی قدرت ہے، زبان و بیان ہے، جس حیثیت میں آپ دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ دین اسلام کی خدمت کریں۔ دین اسلام کی خدمت کی بہت ضرورت ہے۔ الحاد پھیل رہا ہے، زندقہ پھیل رہا ہے، ہمارے بچے ایتھیزم سے، الحاد سے متاثر ہو رہے ہیں، خدا کے انکار سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں پاکستان میں 23 لاکھ رجسٹرڈ ملحد
ہو چکے ہیں، جو اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر چکے ہیں مختلف ویب سائٹ پہ کہ ہم ملحد ہو چکے ہیں، ہم خدا کو چھوڑ چکے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے، کوئی اللہ موجود نہیں۔ یہ فتنہ میرے اور آپ کے گھر میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کو کیسے روکا جائے گا؟ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کر کے۔ قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سکھائیے، اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، جس طرح بھی کر سکتے۔ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں معاشرے میں اثر و رسوخ ہوتا ہے، مال بھی نہیں لیکن اثر و رسوخ، اللہ نے عزت عطا کی ہوتی ہے، وہ کہاں پر کوئی کام مسجد کا، کوئی مدرسے کا کوئی کام اٹکا ہے، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، سفارش استعمال کر کے دین کی تعلیم کے لیے آسانی پیدا کر، جو آسانی پیدا کر سکتے کر۔ اللہ کی قسم جتنی قرآن مجید کی تعلیم پر فوکس کرنے کی اب ضرورت ہے، شاید آج سے 20-30 سال پہلے ضرورت نہ ہو، الحاد کی وجہ سے، ایتھیزم اور لبرلزم کے پھیلنے کی وجہ سے، ورنہ ہمارے گھروں میں بھی یہ فتنہ آئے گا، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.